جیوے جیوے اے جھوٹا لارا او جیوے 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 یہ جھوٹا لارا تے موت کھڑی سر آیو تے تیرے ورگے لکھاں لوکی تیرے ورگے لکھاں سونے جا قبرا اندر ستے یہ جھوٹا لا رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کنی دیر جی لانا ایتھے ہیں بندے نو ساں دا پتہ نہیں لگدا رات تے نیکی دی نیت نال نیکی دے انداز دے نال زندگی گزاری ہوئے تو پھر جدو بندہ دنیا تو جان لگدا ہے تے پھر پروانے بھی بندے نو اوداں دے ہی لب دینے کنج دے لب دینے اللہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ فرمایا کیا ہے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک لوٹا اپنے پالنے والے مالک دے طرف رب دے طرف فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ نفس اطمینان والا کدو بندہ ہے جان اطمینان والی کدو بندی گی فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر دے اندر ہی دلاں دا چین ہے اور ایک ایڑی چیز ہے جناب جے دے اندر اطمینان لبدا دین دا علم ہے جے دے اندر اطمینان لبدا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا علماء نبیوں دے وارث نے اور نبی پاک نے دوسرے مقام تے کی ارشاد فرمایا فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما فرمایا کہ اللہ دے نبی نہ دیناراں دے مالک بناندے نے نہ درہم دے مالک بنا کے جاندے نے ولیکن ورثوا العلم لیکن علم چھڑ دینے فمن آخذہ بحظ وافر فرمایا کہ جنہ علم لب لیا فرمایا انہا ہی نبیاں دی میراث تو انہوں حصہ لب گیا لہذا جنہ دین دا علم ودے گا انہا ہی ساڈا نفس اطمینان والا بندا جائے گا اللہ فرماندہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک لوٹا حضرات ساڈا کوئی بندہ باہرلے ملک گیا ہوئے کسے کام نو تو انہوں یہ تو نہیں کیا جاندہ جدو گھر آنا ہوئے انہوں یہ کیا جاندہ کہ تو لوٹ آ یا یہ کیا جاندہ کہ چلے جا یہ کیا جاندہ نا لوٹ آ ہے کہ نہیں یار بولو تو صحیح کر لیں کوئی جو بولن دے کوئی سر ہلان دے کوئی بالکل چپ کر کے بیٹھو نا تو پتہ نہیں کی ارادہ کوئی چیزیں کرو کوئی این کری جاؤ کوئی زبان چو بولی جاؤ میں نو پتہ چلے کہ میں نے کوئی بیان سنا دے ارجعی الی ربک لوٹا لوٹیا بندہ کتھے جاندہ جڑا اصل ہو دا گھر ہوئے پتہ ہی چلیا کہ یہ دنیا پکی نہیں یہ دنیا عارضی ہے اصل گھر ہی ہوئے کیونکہ اللہ فرماندہ لوٹا گھر ہو نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا مشکات شریف میرے سامنے موجود ہے دین روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا دی حیثیت اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک مچھر دے پر برابر بھی نہیں فرمایا کہ اگر یہ دنیا دی حیثیت اللہ دی بارگاہ ایک مچھر دے پر برابر بھی ہوندی اللہ کسے کافر نو ایک پانی دا گھٹ بھی نہ پین دیندا
پانی دا گھٹ بھی نہ پین دیندا. پتہ کی چلیا جنہ مالے دنیا ہے اللہ پاک دی بارگاہ چ کچھ حیثیت نہیں رکھدا. تے ساڈے کچھ لوکاں نے یہی کام سمجھے آیا کہ انگریزاں کو روپیہ بڑا اللہ دی تے اثر رحمت انہاں دے اوتے استغفر اللہ معاذ اللہ. جبکہ ایدی حیثیت ہی کچھ نہیں, ایدی حیثیت ہی کچھ نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک, لوٹا اپنے پالنے والے رب دی طرف. حضرات علماء فرماندے نے اگر اللہ چاہندا اس جگہ تے الی اللہ فرماندا کہ لوٹ آؤ اللہ دی طرف, لوٹ آؤ اللہ دی طرف. حضرات یہ اللہ نے اپنا نام ایتھے کیوں نہیں استعمال کیتا جبکہ اپنی صفت استعمال فرمائی؟ الی اللہ نہیں فرمایا آ جاؤ اللہ دی طرف, نہیں بلکہ فرمایا آ جاؤ اپنے پالنے والے دی طرف. علماء فرمانے نے اللہ پاک دے نامہ دیاں دو قسماں نے, ایک اللہ پاک دے جلالی نام نے اور ایک اللہ پاک دے جمالی نام نے. ایک جلال والے نام, ایک جمال والے نام. اے لفظ اللہ جلالی نام ہے. اگر الی اللہ فرمایا جاندہ تے ایک بندہ جڑا ساری زندگی ایتھوں گزار کے گیا انہیں ڈر ڈر کے دا سفر ہونا سی. جدو ڈر کے سفر ہونا سی تے انہیں پریشان بہتا ہونا سی. جدو پریشان بہتا ہونا سی تو نبی پاک علیہ السلام اپنی امتی دی پریشانی ویکھی نہیں جاندی. تے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے پریشان نہیں ہونا, میں ہی تینوں پالیا سی, میں ہی تینوں اپنی طرف بلا رہا, پریشان نہیں ہونا, سکون نال آ جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا کہ آنا انجے کہ تو میرے تو راضی ہوویں میں تیرے تو راضی ہوں, تو میرے تو راضی ہوویں میں تیرے تو راضی ہوواں. ساڈی کی حیثیت ہے کہ اسی یہ دنیا گلاں کرن, وہ حیثیت و مقام حضرت ابو بکر صدیق جیسے دا سی. جس طرح حافظ علامہ ابن اسیر رحمت اللہ کی تعالی آپ نے لکھیا نا, آپ اپنی کتاب نقل فرمانے دے اللہ پاک نے سپیشل جبریل امین کو لیا. جبریل امین آئے, جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو انہوں سلام کہندا ہے, اللہ تو انہوں سلام کہندا ہے. سلام قبول کیتا تے کہن لگے ہاں جی جبریل لگے. جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ یہ بھی کہندا ہے اپنی ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی بھی ہے یا نہیں. اپنے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی بھی ہے نہیں یا نہیں. تے اج کالا خبیث اٹھ کے انہاں دے کافر دے فتوے لائے, حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت عثمان غنی تے اے فیصلہ آباد 3-4 دن پہلے وقوع ہویا. ایک کالے خبیث نے بھری محفل دے اندر جناب انہاں خلفاء ثلاثہ نو کافر بولیا. ساڈی جناب ٹینشن ہی نہیں لوکاں نو کوئی بھی کسی طریقے دے نال بھی. وہ خلفاء ثلاثہ نو جناب انہیں واضح طور تے کافر کیا استغفر اللہ, جبکہ انہاں دی جناب مقام کی اللہ فرمایا محبوب انہاں نو پوچھو ابو بکر میرے تے راضی بھی ہے یا نہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ گر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ گر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ گر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری
زبان کے جو سبحان اللہ۔ حضرات اللہ فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا، آنا اس حال چ کہ تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی، اور فرمایا فادخلی فی عبادی، فرمایا کہ داخل ہو جا میرے بندیاں دے اندر، داخل ہو جا میرے بندیاں دے اندر۔ ایک بندہ کہنے لگا جی دیکھو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا قبر دے اندر آپ دے بارے قبر چ سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، انہاں دے بارے کی کہندا ہوندا سی؟ آکھے جی مراد ایک تو نبی پاک آپ سامنے نہیں ہونے، صرف ویسے ہی سوال ہونا ہے کہ جڑے تصور چ نبی پاک دے بارے ذہن دے اندر۔ میں کہ جی تصور دی گل ہے تو پھر ہاذا پھر پیچھے بھی کہہ دیتا جاندا، پھر ہاذا پیچھے بھی کہہ دیتا جاندا۔ جدوں اللہ دے بارے سوال ہویا، اللہ دے بارے بھی کچھ نہ کوئی تصور ذہن چ ہوندا بندے دے، دین دے بارے بھی تصور کچھ نہ کچھ ذہن چ ہوندا بندے دے، پھر اتھے ہاذا کیوں یوز نہیں ہویا؟ ایتھے آ کے سوال دی ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی، پتہ چلیا ایتھے نبی پاک ہوندے نے۔ اکھی جی یہ تو آپ استدلال کر رہے ہیں، کوئی ہمیں قرآن حدیث کی دلیل دیں۔ میں کیا انا ہویا 30واں سپارہ پڑھ فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائے میرے بندیاں چ داخل ہو جا۔ اور بندے کون؟ اللہ فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے اپنے بندے 4 قسم دے گنائے نے، من النبیین نبی، والصدیقین صدیق، والشہداء شہداء، والصالحین اللہ دے ولی۔ اللہ فرمانا میرے بندیاں چ داخل ہو جا۔ اچھا اللہ دے ولیاں چ ایک بندہ داخل ہو جاندا ہے قبر چ پہنچ دے تے کی وہ نبیاں دی بارگاہ چ نہیں پہنچ سکدا؟ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اے تے سیدھی سیدھی گل ہے، قرآن دی آیت دسن دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود قبر انور دے اندر موجود ہون گے۔ کیا بات ہے، روح کیوں نہ ہو مضطرب ان کے انتظار میں، شاعر کے اندر روح کیوں نہ ہو مضطرب ان کے انتظار میں، سوچتا ہوں جب وہ مجھے دیکھنے آئیں گے مزار میں۔ تائیں تے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ جنہ دی وجہ تو علم حدیث اس برے صغیر چایا، آپ فرماندے ہوندے سی جدوں ادھر دیاں چیزاں پڑھدے ہوندے سی نا تے آپ کہندے یار دل کردا زندہ ہی قبر چ چلے جائیے، واہ 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 واہ، دل کردا زندہ ہی قبر چ چلے جائیے۔ اکھے حضور ہو کیوں؟ فرمایا کہ ایتھے تے جناب ترس ترس کے دیدار لبدا ہی، اوتھے تے جناب حجاب ہونا ہی کوئی نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی واضح لکھیا شرح الصدور دے اندر آپ نقل فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوکو اے جڑی دنیا ایک پردہ ہے، فرمایا کہ ایک پردہ ہے، جدوں یہ پردہ اٹھدا ہے بندہ جدوں برزخ دے دروازے چ داخل ہوندا ہے، فرمایا ہر شے نظر این جاندی ہے، جنہ بندہ اپنے گھر چ داخل ہوے گھر دیاں ساریاں چیزاں تے نظر جا رہی ہوندی ہے، تے نبی پاک علیہ السلام دا دیدار اتھے کنا ہوئے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی آپ دے بارے جناب تاریخ مدینہ دمشق دے اندر بڑی پیاری گل لکھی ہوئی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دا وقت وصال آیا تے آپ دی گھر والی آپ دے رشتہ دار کول بیٹھے رو رہے، اکھاں چوں آنسو جاری۔ آپ نے پوچھا تسی کہاں تو روندے؟ کہ حضور تسی سانو چھڈ کے جا رہے ہو؟ آپ نے مسکرانا شروع کر دیتا، ان گھر والے کہنے لگے تسی کہاں تو مسکرا رہے ہو، ہس رہے ہو؟ فرمایا کہ میں تے تانوں چھڈ کے جا رہا، تانوں اے غم ہے، مینوں خوشی اس چیز دی کدوں دا محبوب کریم دا دیدار ہویا سی، اے ہن تا پردہ کھلے گا، ہن ہی دروازہ کھلنا ہے، ہن ہی تے محبوب کریم دی بارگاہ چ جا کے حاضری ہونی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ شاعر بڑی پیاری گل کردا کہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، آئے
سونے ہاں جی آئے ہو مکھ وکھلا ہی دیتا ہیں اتنی بھی جلدی کیا ذرا تو ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی کیا باتیں ہیں حضرت بلال حبشی جواب بھی دیتا کمال کر دیتا ان دیکھو نا ہر ایک نو نبی پاک نہ پیار اور یہ بھی پتا سی کہ جناب بندہ مردہ نہیں موت دے نال بندہ مردہ نہیں یا جے کئیاں نے ایویں قبراں تے جانا شرک بنا چھڑے اپنے کولوں ہی تاکہ جانے دی زحمت ہی نہ اتھے کوئی یہ نہ کبھی مولوی ہو کے تو قبر تے حاضری نہیں دیندا جبکہ موت مرن دا نام نہیں جے موت مرن دا نام ہوندا اللہ پاک مردے بندے نو کیوں خطاب کردا پھر اللہ دے خطاب ایک جگہ تے نہیں بندہ دنیا تو جا رہا اللہ فرما رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ پہلا خطاب اے نفس مطمئنہ ارجعی لوٹا دوجا خطاب راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی جدو بندہ قبر چ رکھیا جا رہا مریا ہویا ادوں خطاب ہوندا ہے فادخلی فی عبادی میرے بندیاں چ داخل ہو جا تیسرا خطاب مردے نو ہو گیا اور فرمایا وادخلی جنتی فرمایا میری جنت چ داخل ہو جا مردے نو ہی چوتھا خطاب ہو گیا جب بندہ مر کے مٹی چ مل گیا انہوں پتہ ہی کسی ککھ دا نہیں تے اللہ پاک مردے نو کاتوں خطاب فرما رہا تے حضرات پتہ کی چلیا جے کوئی زندہ ہوئے تے پھر ہی کیا جاندہ نا آواز تے پھر ہی دیتی جاندی ہے جنہی نبی پاک علیہ السلام دے ازواج مطہرات نا ایک دفعہ اکٹھیاں ہوئیاں اکٹھیاں ہو کے تے عرض کر دیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا اسرع لحوکا بکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساڑھے سارے دے وچوں سب تو پہلے تو اڈی بارگاہ چے کیڑی زوجہ مطہرہ حاضری دے گی یعنی دنیا تو جان تو بعد نبی پاک علیہ السلام اگر چاندے تے آپ فرما سکتے سن کہ اے کیڑا فضول قسم دا سوال پئیاں کر دیاں ہو بندہ تے مر گیا مٹی چ مل گیا اٹھے کدا کادی حاضری نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے غیبی خبر دیتی غیبی خبر دیندے ہیں ارشاد فرمایا بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتوالو کننا یدن فرمایا تو آڈے چو جینا دے جے دے ہاتھ لمبے نے نا جے دے ہاتھ لمبے فرمایا کہ او میری بارگاہ چ جلدی حاضری دے گی جے دے ہاتھ لمبے جلدی حاضری دے گی ہن دسو نبی پاک علیہ السلام نے علم غیب دی خبر دیتی کہ نہیں اچھا ہنو کی ہویا بعد نا جدو نبی پاک چلے گئے زوجہ نبی پاک دے زواج مطہرات کٹھیاں ہوئیاں ساڑھی پیاریاں اماں جی محترمہ ماواں کٹھیاں ہوئیاں تے ایک دوجے دے ہاتھ ناپن کہ ہاتھ کے دے لمبے ہاتھ کے دے لمبے بھی ہون پتہ چل جائے کہ پہلے کینے جانا وہ جدو ہاتھ ناپے گئے تے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پیاری زوجہ مطہرہ انہاں دے ہاتھ سارے نالوں لمبے انہاں دے ہاتھ سارے نالوں لمبے کہن لگیاں بھی لوی تسی تیاری پڑھو جبکہ حضرت سیدہ زینب پہلے گئیاں دنیا تو کیوں جناب وہ دی وجہ یہ سی کہ حضرت سیدہ زینب آپ صدقہ و خیرات بہت زیادہ کر دیاں سن تے مراد ہاتھ لمبے تو مراد نبی پاک دی یہ سی کہ جڑا صدقہ و خیرات تو آڑے چو زیادہ کر دیئے وہ میری بارگاہ چ پہلے آئے گی حضرت سیدہ زینب پہلیاں گئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ شیر پڑھ لیے سیدی اعلیٰ حضرت قربان جائیے جناب سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے سیدہ زاغرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاغرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاغرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاغرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راغت پہ لاکھوں سلام جانے احمد کی راغت پہ لاکھوں
सलाम। تے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آئیاں، آپ تشریف لے کے آئیاں تے نبی پاک علیہ السلام نو آ کے عرض کر دیاں سونیاں بے بخار نے تانوں اتنا کمزور کر چھڈیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ کمزوریاں تے وقتی نے، ذرا میرے نیڑے ہوو۔ جدوں قریب ہوئیاں تے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے کناں دے اندر گل کیتی، حضرت فاطمہ الزہرا رونا شروع ہو گئیاں۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر قریب بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا قریب ہوئیاں، نبی پاک علیہ السلام نے پھر کان چ گل کیتی تے آپ ہسنا شروع ہو گئیاں۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میری بیٹی رونا تے ہسنا اینا قریبوں کدی نہیں ویکھیا کہ بندہ رو رہا ہوئے نال ہی تھوڑی دیر تو بعد ہسنا بھی شروع ہو جائے۔ اے رونا تے ہسنا اینا قریبوں نہیں ویکھیا، اے دی وجہ کی ہے؟ اور یہ اس وقت دی گل نہیں، یہ بعد وچ ہوئی سی۔ اس وقت پوچھیا سی آپ نے اس وقت جواب نہیں سی دیتا ہے، بعد وچ آپ نے جواب دیتا سی کہ اے دی وجہ کی ہے؟ تسی پہلے رونا شروع ہو گئیاں پھر تسی ہسنا شروع کر دیتا، وجہ کی ہے؟ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا آپ نے فرمایا جدو نبی پاک علیہ السلام نے مینوں قریب کیتا، پہلی مرتبہ گل کیتی میرے کناں چ، تے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں دنیا تو پردہ کرنے والا، یہ سن دے ہی میں رونا شروع ہو گئی۔ تے جدو نبی پاک علیہ السلام نے پھر دوبارہ قریب کیتا میرے کان چ، کیا فاطمہ رونا پریشان نہ ہوں، سب تو پہلے تو میرے کول آ جائیں گی، تینوں میں اتنا انتظار نہیں کراواں گا۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں اتنا انتظار نہیں کراواں گا۔ ہن دیکھو پتہ کی چلیا، بندہ کوئی بھی دنیا تو چلا گیا وہ مر کے مٹی چ نہیں ملدا، بلکہ وہ موت بس ایک نقل مکانی دا نام ہے، ایک جگہ تبدیل کرن دا ایک نام ہے، نہ کہ بالکل مر جانے مٹ جانے دا نام ہے۔ قربان جائیے سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فال بریلوی رحمت اللہ کے تعالی، آپ بڑا سونا ترجمہ، بڑی سونی ترجمہ نے فرمان لے، تو زندہ گئے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پتہ چل گیا جناب بندہ مرن دے نال مٹدا نہیں پنا نہیں جی ہوندا، بلکہ صرف نقل مکانی ہوندی۔ جناب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ کی تعالی آپ نقل فرماؤں نے اللہ رب کائنات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو گلے آئے، اے میرے فرشتے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جا کے روح قبض کرو، آپ نو نال لے کے آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چاندے نے، آکے اللہ رب کائنات دا پیغام دیندے نے، یا نبی اللہ مینوں اللہ رب کائنات نے گلے آئے، اللہ رب کائنات فرماؤندا ہے میرے ابراہیم علیہ السلام نو میری بارگاہ دے اندر لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے اے اسرائیل دوبارہ اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے جا، اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے سوال کر، مولا یا یار کہنا چھڑ دے یا مارنا چھڑ دے، یار بھی کہنا ہے تے مار دا بھی ہے، اے
سمجھ نہیں آیا تو مینوں اپنا خلیل بھی فرماوندا ہے تے موت بھی دیندا ہے اے وجہ سمجھ نہیں آئی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چلے گئے نے جا کے عرض و معروض کیتی ہے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل دوبارہ چلے جا میرے ابراہیم خلیل دی بارگاہ چلے جا جا کے ابراہیم دے کولوں سوال کر اے ابراہیم اللہ فرماوندا ہے ایک میرے سوال دا جواب دے اے ابراہیم دس اگر کوئی یار اپنے دوسرے یار نو ملاقات واسطے بلائے تے دوجا آنا نہ چاہے دس سچا کون ہے بلان والا یا نہ آن والا دس سچا کون ہے بلان والا یا نہ آن والا جدو مینوں خلیل دے نال پیارے ابراہیم نو میرے نال پیارے میں اپنے یار نو بلا رہا ہاں ملاقات کر لے اگیوں کبھی نہیں آنا تے پھر ہن آپ سوچے جدوں حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے گل کیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں گل سنی نا تے کہندے مینوں فوری لے چلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق کیا بات ہے کہہ دے ذرا سبحان اللہ یہ انہاں دا ہی خاصہ ہے اللہ دے نیک بندیاں دا ورنہ اسرائیل علیہ السلام سن دے نے کسے دی کہ دی سن دے نے جناب تے سان نہیں لین دے اگلا ایک سان بھی نہیں لین دیندے لیکن ایتھے دیکھو اللہ نے اپنے نبیاں دے بارے انہاں نوں پابند کیتا سی جانا ہے تے انہاں دی مرضی دے نال ہی لے کے آنا ہے جانا ہے ایتھے لوگ پتہ کہنے میرا ایک ہی اصول ہے جی ساڈا ایک ہی اصول ہے سارے واسطے بندہ کھڑا وہی ہے جڑا سارے واسطے ایک ہی اصول رکھے مینوں ایتھے دسو آ کی شے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا مکالمہ ہو رہا وہ بھائی ادھر تے موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے جناب اکھ بھی باہر کٹ چھڈی سی تھپڑ مار کے اکھ بھی باہر کٹ چھڈی کہ دی حضرت اسرائیل علیہ السلام دی تے اللہ دا ایک فرشتے دی طاقت بڑا کنی ہے ایک فرشتے دی طاقت تسی اندازہ لگاؤ فرشتیاں دی طاقت کتنی ہے اے سورج کتنا بڑا اے ساڈے ماشاءاللہ سرفراز بھائی ٹیچر نے شہباز بھائی ٹیچر نے یہ بیٹھے نے انہوں نے پوچھ لو کہ سورج زمین تو کتنا بڑا ہے جناب کو 30,000 تو زائد زمینہ ہونا ادھا دیاں سورج 30,000 تو زائد زمینہ ہونا سورج پھر بھی وڈا ہے کتنا وڈا سورج انہوں 360 فرشتے کھچی پھر دینے ہاں جی 360 فرشتے کھچی پھر دینے این لئی جاندے نے این گیڑے کڑائی جاندے نے 360 فرشتہ لئی پھردا اینے وڈے سورج نو اور پھر دیکھو اللہ دا عرش ہر شے نالوں بڑا اللہ دا عرش انہوں 8 فرشتیاں نے چکیا ہویا کنی طاقت ہے فرشتیاں دی تے اے تے 4 فرشتے جناب انہاں سارے فرشتیاں دے سردار نے تے حضرت اسرائیل علیہ السلام دی طاقت کتنی ہوئے گی تسی اندازہ نہیں لا سکتے اسی اندازہ نہیں لا سکتے جنہ دی طاقت بندے دی اتنی ہوئے او دے جسم دے اعضاء بھی انہیں مضبوط ہوندے نے ایک بندے دے جناب ایک بچے دے سوٹی بھی ماری جائے تو دی باں ٹوٹ جاندی ہے تے پہلوان دے جناب ایڈا موٹا مونگلا بھی مارا جائے انہوں کچھ بھی نہیں ہوندا یعنی جنی طاقت زیادہ انہیں اعضاء دی قوت بھی زیادہ تے سوچو صحیح اسرائیل علیہ السلام دی طاقت کتنی قوت کتنی پھر اکھاں دی مضبوطی کتنی پھر ادھروں اندازہ لو موسیٰ علیہ السلام دے تھپڑ دی طاقت کتنی تھپڑ دی طاقت کتنی کہ جناب آکھ لے اتھے کچھ نہیں کر بھی کچھ نہیں سکے آکھ لے کہ اللہ دی بارگاہ یا اللہ کدھر کر دیتا تے مرنا ہی نہیں چاہتا یا اللہ کدھر کر دیتا تے مرنا ہی نہیں چاہتا اللہ فرمایا کہ چل کوئی نہیں تیری میں آنکھ تینوں واپس لوٹا دینا اپنے پیارے نوں میں کچھ نہیں کہنا جا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام نوں جا کے پوچھ موسیٰ تیری مرضی ہے دس تو کنی دیر رہنا آ تیرے سامنے ٹگا کھڑا ہے اے تو بالاں دے اتے اپنا ہاتھ رکھ دے جننے بالاں دے اتے
تیرا ہاتھ آ جائے گا 19 سال تیری عمر ودا دیاں گا 19 سال تیری عمر ودا دیاں گا اسرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ آ گئے اللہ دا پیغام ہے تے اللہ فرماندا کہ تسی ٹھگے دے بالاں دے اوتے ہاتھ رکھ دیو جنہ بالاں دے بال آ جان گے ہاتھ دے تھلے تے 19 سال عمر ودا دیں گے وہ موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ بھی کوئی چھوٹا نہیں سی اس وقت قد بھی 15 فٹ غالباً موسیٰ علیہ السلام دا قد جڑا کتاباں چاہے 15 فٹ آپ دا قد سی 6.5 فٹ دے قد 5 فٹ دے قد ہیں ہاں ساڑیاں چھتاں ہی 12 فٹ تے چھتاں تے 15 فٹ دا آپ دا قد تے ہاتھ بھی کڈا وڈا ہونا تے ٹھگے دے اوتے جدوں آپ نے ہاتھ رکھیا ایڈا تے ہاتھ ہوئے گا کم و بیش ہیں تے کنے سارے بال آؤ گے پوچھیا کہ اے اسرائیل چل اینا ہی دس دے کہ اس تو بعد پھر کی ہونا اگے جانا پھر بھی اللہ دی بارگاہ چ کہندے جدوں جانا ہی اللہ دی بارگاہ چ پھر مینوں ہونے ہی لے چل جانا ہی اللہ دی بارگاہ تے ہونا ہی لے چل کیا بات ہے یہ اللہ پاک دے نیک بندے لوگ ہے حقیقتاً طرح طرح دیاں گلاں کردے لو جی مر گیا مردود ہیں جی اسی فاتح نہیں کر سکتے اسی یہ نہیں کر سکتے کیڑی کوئی شے انہوں نے پہنچ دیئے تے یہ تے وہ تے فلاں اتھے وہ مرے باپ نو گالی کڈو انہوں کو کیڑا پہنچ دیئے پھر تو پہندا جب پہنچنی نہیں گالی انہوں تو ضائع چلی گئی تو کہنا کوئی کیا پہنچ دی نہیں اتھے ہن گالی کداں پہنچ گئی ہیں عجیب عجیب جناب قسم دیاں گلاں کرن گے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آئے نا میدان بدر چ جدوں ابو جہل اتبا شیبہ بے ایمان سارے قتل ہو چکے سی انہوں جننے قتل ہوئی سی سارے نو خوہ دے اندر سٹ دیتا گیا سی سارے نو خوہ دے اندر سٹ دیتا گیا 3 دنوں تو بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس بدر دے خوہ دے اتے آئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوہ دے اتے کھڑے ہو کے آپ نے کیڑا سوال کیتا خوہ دے اتے کھڑے ہو کے تھلے نو منہ آپ نے کیتا پانی وال منہ کر کے آپ نے فرمایا کلے کلے دا نام لیا ابو جہل دا لیا اتبا دا شیبہ دا جننے کافر اس خوہ دے اندر سٹے گئے سی سارے دا نام لیا نام لے کے نبی پاک نے کی فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا فرمایا کہ جیڑا تواڈے رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا سی کیا وہ وعدہ سچا ہویا یا نہیں ہویا جنہیں گل ہوئی نا حضرت فاروق اعظم کول ہی کھڑے سی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سونے تکلم الاجساد تسی اے جڑے بالکل مر کے بالکل ادھے ہی مر گئے تسی انہاں دے نال گلاں پہ کردے تہاڈی گل سندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈے نالوں زیادہ سندے نے یہ عام لوکاں واسطے ارشاد فرمایا عام لوگ مخاطب سی فرمایا کہ عام لوکاں نالوں یہ لوگ زیادہ سندے نے ورنہ حضرت فاروق اعظم دی سماعت تے پھر کیا بات ہے نا آپ دی تے سماعت ہی بہت زیادہ سی بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی حدیث مبارکہ تو اس فرمان تو پتہ چل گیا بندہ مر کے بالکل مٹی چ نہیں مل جاندہ امام ابو شعیب حریفیش رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے روض الفائق کے اندر بڑی سونی گل لکھی آپ فرماندے نے جدو بندہ مرد ہے انہوں غسل دین واسطے پھٹے دے ہوتے لے کے آندے نے تے بندہ ادھروں تے نہایا جا رہا ہوندا لیکن نال نال بندہ چیخو پکار کر رہا ہوندا جیڑی چیخو پکار نو سوائے انساناں تے جناں تو ہر شے سن دیئے وہ کہہ رہا ہوندا ہائے میرا کی بنے گا ہائے میں زندگی اسی طرح گزار لئی ہائے مینوں کی کر رہے ہو ہائے مینوں کاتوں غسل دے رہے ہو ایدنیاں جدو گلاں کردا ہے تے اللہ دی رحمت دے جڑے فرشتے نے نا وہ نیڑے آندے نے آ کے انہوں کہندے نے او بیلیا پریشان نہ ہوویں تو تو چاہے جداں دی بھی زندگی گزار چھڈیے لیکن تو محبوب دا امتی ہے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے پریشان نہ ہوویں فرمایا کہ بندہ اس ٹائم خاموش ہو جاندا ہے قربان جائیے جناب کے آپ ارشاد فرما دے اس تو بعد پھر جدو اس نو چار پائی دے اتے لیٹا کے قبرستان دے تر لے کے چل جنے پھر اپنی چار پائی دے اتے لیٹیا پھر اسی طریقے دے نال گلاں کردا اے آئے میرا کی بنے گا میرے اعمال میرے مینوں سامنے لے کے آ رہے نے آئے میرا کی بنے گا میری زندگی کس طریقے دے نال گزری ہے جدو پھر دوبارہ اس طریقے دے نال شور مچاندا اے اللہ دی رحمت دے فرشتے پھر سامنے آ جان
جاندے نے کہن لگے بندیا خدا دیا تو جا کے زندگی جس طرح دی بھی گزاری ہے تو محبوب کریم دا امتی ہے اللہ رب کائنات تیرے تے رحم فرمائے گا تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں حضرات عمر دا پھر چپ کر جاندا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پھر جدوں اس نو قبر دے اندر رکھ دتا جاندا ہے اوتے جناب سلا بند کر دتیاں جاندیاں نے مٹی ڈال دیتی جاندی ہے ہر طرف دیکھدا ہے نیرا موجود ہے پھر پکاردا ہے ہائے وحشت ہائے تنگائی ہائے اندھیرا ہائے میرے اعمال ہائے میرا کی بنے گا میں زندگی بڑے برے طریقے دے نال گزاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اللہ رب کائنات دے طرفوں آواز آندی ہے اے فرشتیو کہ میرے محبوب دا امتی ہے اے دنیا دے اندر روشنیاں دے اندر رہن دا یادی سی ایتھے بڑا اندھیرا ہے ایدی قبر دے اندر لائٹ جلا دے ہو ایدی قبر روشن کر دے ہو اے دنیا چ روشنیاں چ رہن والا سی ایری قبر روشن کر دیو قبر روشن ہو جاندی جدو قبر روشن ہوندی اپنے سجے ویکھدا دیوارے کبے دیوارے اتے سلیٹا موجود نے تھلے بھی زمین جناب بالکل چھوٹی جتنی جگہ ہن جناب نہ اٹھ کے جناب چل سکدا ہے نہ اٹھ کے چل پھر سکدا ہے پھر دوبارہ کہندا یا اللہ میرا کی بنے گا ایتھے تو تھوڑی جتنی جگہ موجود ہے اللہ رب کائنات فرماوندا ہے اے فرشتیو اے دنیا دے اندر چلن پھرن آیادی سی کھلیاں جگہ تے آندا جاندا سی اے میرے محبوب دا امتی ہے انہوں پریشان نہ ہوندے ہو ایری قبر نو طاقت دے نظر وسیع کر دے ہو ایری قبر نو طاقت دے نظر وسیع کر دے ہو قبر جناب وسیع ہوندی ہے تے پھر بھی پریشان ہوندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے اے رونقاں لبدا ہے اوتھے چاچا ماما تائے سارے دے نال ہوندے سن بندے نال ہوندے سن ایتھے کلا حالے اپنی جگہ تے موجود ہے حالے بھی پریشان ہے اللہ رب کائنات دے طرفوں گویا کیا یہ پیغام آندا ہے ادخلی فی عبادی اینو میرے بندیاں چ داخل کر دیو فوری پردے گھٹا دتے جاندے نے او ویکھدا ہے سارے او دے سامنے آ جاندے نے اور ایک روایت کے مطابق او دے جان والے پوچھ رہے نے دس پچھے جنوں چھڑ کے آیا ہیں او دا کی حال ہے چاچے دا دس مامے دا دس تائے دا دس فلانے دا دس او دا دس کی حال ہے کلے کلے دا حال جناب پوچھدا ہے اور جے عقیدہ سنیاں والا ہوئے گا پھر انشاءاللہ ایدہ نے نام لبنے نے ورنہ ساری زندگی جناب قبر چوی آخرت چوی پولے پھر مقدر نہیں پھر ہاں جی سنی ہوئے گا بندہ انشاءاللہ انعام لب جانے تیزراف سانو کہلنا چاہیے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد میں سنی ہوں
اے میرے سامنے مشکات شریف موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1771. انہوں یاد کر لو گے نا اگر، تو انشاءاللہ تو ساری زندگی اس حدیث نے فائدہ دینا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے کنتو ادخلو بیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی وادع صوبی واقول انما هو زوجی و ابی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک میرے ہی حجرے دے اندر بنائی گئی. فرمایا میرے ایک حجرے دے اندر بنائی گئی قبر مبارک. اور پھر جب میرے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہویا تو ادوں بھی قبر مبارک انہاں دی بھی میرے حجرے دے اندر ہی نبی پاک دی قبر مبارک دے نال بنائی گئی. آپ فرماندے نے کہ میں ایداں ہی جداں عام اپنے گھر چ بندہ پھردا میں ایداں ہی پھردی ہوندی سی. اگلی گل بڑی توجہ والی ہے، فرماندیاں نے فلما دفنا عمر معہم، کہنے جدوں اس تو بعد حضرت فاروق اعظم دا وصال ہویا انہاں دی قبر مبارک بھی میرے حجرے چ حضرت ابو بکر صدیق دی قبر مبارک دے نال بنائی گئی. فواللہ فرمانے نے خدا دی قسم ما دخلت الا وانا مشرودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. آپ فرماندیاں نے خدا دی قسم ہے اس تو بعد میں جدوں بھی آندی سی حجرے والیاں جگہ تے اس جگہ تے میں پورا مکمل پردہ کر کے آندی سی. کس وجہ تو فرماندیاں نے حیاء من عمر، حضرت فاروق اعظم دا حیا کردے ہویاں. جے بندہ مر کے مٹی چی مل گیا تے سیدہ عائشہ نے حیا کادا کیتا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے حیا کیتا. یہ حیا ہی دسدا ہے کہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبر دے اندر زندہ سلامت موجود سن. حضرت عائشہ دا نظریہ سانو پتہ چل گیا. اے پچھلے دن ایک مولوی دا کلپ میرے کول آیا، وہ جناب بکواس کر رہا سی نبی پاک دے بارے، آکھے جڑا مر گیا بالکل ایداں ہی مٹی چ مل گیا. جناب تسی انہاں دے بارے کیوں پہ گلاں کردے ہو، انہاں دیاں شاناں کیوں پہ بیان کردے ہو؟ واضح کلپ موجود ہے، میں تانوں سنا سکدا. تے بندہ پوچھے اے جدوں روایتاں ادھریاں سامنے آندیاں نے ادوں جناب تسی انے ہو جاندے ہو، تانوں یہ کیوں نظر نہیں آندیاں؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے شریف دی قبراں دے کولوں دی گزرے. فاقبل علیہم بوجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبرستان وال منہ کیتا اور فرمایا فقال السلام علیکم یا اہل القبور. اور آپ نے فرمایا قبر والیو تواڈے اوتے سلامتی ہوے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ساڈے بندیاں دی بھی بخش فرمائے تواڈی بھی بخش فرمائے. انتم سلفنا، تسی پہلے جا چکے ہو، ونحن بالاثر، اسی بھی تواڈے پیچھے آ رہے ہیں. جناب اے تسی بیٹھے ہو سارے نے، تسی بیٹھے ہو زندہ سلامت بیٹھے ہو تاں کر کے میں تانوں بیان سنا دیا. تسی میرے سامنے بیٹھے ہو تاں کر کے میں تانوں سلام کہاں گا. جے بندہ بالکل مردہ ہوئے جڑا سندا نہیں انہوں سلام نہیں کیتا جاندا. جدوں محبوب کریم نے قبرستان والیاں نو سلام کر کے سانو بھی یہ طریقہ دیتا کہ قبرستان چ جاؤ اس طریقے دے نال سلام کریا کرو. پتہ چل گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سانو خود اے نظریہ اے عقیدہ دے کے چلے گئے نے کہ قبر والا قبر دے اندر مردہ نہیں، بالکل مردہ نہیں، بلکہ ہر شے دے معاملات سمجھدا بھی ہے، جواب بھی دیندا ہے، جواب بھی دیندا ہے، ہر شے دے معاملات سمجھدا بھی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ بیٹھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دسیا نا قبر چ انج قسم دے سوال ہون گے. حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ادوں میری عقل سلامت ہوئے گی؟ ریاض الندرہ دے اندر روایت موجود ہے یا رسول اللہ، بلکہ مشکات دے اندر بھی موجود ہے. یا رسول اللہ کیا میری عقل سلامت ہوئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں فرشتے نے آپ ہی نبڑ لاں گا، پھر میں فرشتے نے آپ ہی نبڑ لاں گا. بلکہ ریاض الندرہ دی جڑی روایت ایتھے تک لکھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم آپ جدو دنیا تو پردہ کیتا نا تے کسی نے پوچھیا بعد خواب چ دیکھیا، پوچھیا حضور ہر بندہ قبر چ جاندا تواڈے نال کی بنی؟ آپ نے دسیا، آپ نے فرمایا جدو فرشتے نے آ کے مینوں پوچھیا مر ربو کا، تیرا رب کون؟
میں دونوں نے کہا مر ربکما، پہلے تسی دسو تہاڈا رب دونوں دا کون ہے؟ تسی دسو تہاڈا رب کون ہے؟ کیا بات سی فاروق اعظم دی ہیں، یہ شان ہی انہاں دی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی ہیں، یہ شان گئے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت پہ خدمت میں ان کی وہ بغیر جس وقت پہ خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم، اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا گی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان گئے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ ابن کثیر نے نا ایک بڑی سونی گل لکھی، یہ جڑیاں آیات کریمہ میں تواڈے سامنے شروع سے پڑھی ہیں، اس دی تفسیر دے وچ آپ کی لکھنے نے، آپ فرماندے نے کہ حضرت قباس کی فرماندے نے کہ سانو کئی مجاہدین نو ایک ظالم بادشاہ نے، غیر مسلم بادشاہ نے پکڑ لیا، سانو کول لے ہوندا دربار چ کھڑے کر لیا، کہن لگا او بھائی اپنا دین چھڈ دیو، دین چھڈو، ساڈا دین قبول کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسی تو نہیں قبول کرنا۔ کہنے لگا اچھا جی نہیں تو پھر میں سزا دیواں گا تانوں، پھر میں سزا دیواں گا۔ انہیں کی کیتا، انہیں انہاں چوں ایک دن گردن لوا دیتی، لوا کے تے نال پانی بہ رہا سی، پانی دے اندر گردن سٹ دیتی۔ کہنے لگا دیکھو، باقی نو کہنے لگا دیکھو میں یہی انجام ان تہاڈا بھی کرنا ہے، دین چھڑ دیو اپنا۔ حضرت قباس کہندے نے کہ ساڈے نال دے 3 بندیاں نے دین بدل دیتا، فوری انہاں دین بدل دیتا، نال ہی کہندے ٹھیک ہے اسی اپنا دین چھڑ دے ہیں۔ جدوں انہاں دین بدلیا، ادھروں نال ہی وہ جڑی گردن پانی چ سٹی سی وہ تھلیوں پھر تاں آئی، وہ گردن جدوں تاں نو آئی کلی گردن ہی کہن لگی اوئے اوئے آ کیڑا کام تساں کیتا؟ او میں تے ویکھ کے آ گیا، اتھے بہت کچھ ہے، وہ تسی دین بدل لیا۔ وہ گردن نے آکھیا، گردن نے تسی دین بدل لیا۔ جدوں وہ دی گل سنی نا تے لوگ حیران رہ گئے، انہاں تناں سمیت اور بھی کنے ہی مسلمان ہو گئے، اور بھی کنے ہی مسلمان ہو گئے اتھے۔ اور ایک گل علامہ ابن کثیر نے میں کیوں حوالہ دیتا، چونکہ دوجا طبقہ جڑا مخالفین انہاں چیزاں دا مخالف طبقہ وہ علامہ ابن کثیر دے حوالے بڑے پڑھدا ہے، تے انہاں جناب اپنی تفسیر چ نا آیات کریمہ دے تحت یہ گلاں کیتیاں۔ تے حضرات وقت موت دا کوئی پتہ نہیں، اج اسی ہر بندہ لگا آیا اپنے اپنے آرے لگا آیا، اور اسی سوچدے ہاں کہ جناب اسی زندگی گزارنی ہے، جناب میری فلانی شے، میری فلانی شے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، جبکہ اتھے دم دا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اس دم دا تو کیے اعتبار کریں، اس دم دا تو کیے
اعتبار کریں دم آیا یا نہ آیا اے دم دا ساں دا کی پتہ ہاں اس دم دا تو کیے اعتبار کریں دم آیا یا نہ آیا ایویں میری کر نہ آئے میری کر نہ آئے کسے پایا نہ پایا یہ زمین میری ہے یہ کوٹھی میری ہے یہ جائیداد میری ہے یہ بنگلہ میرا ہے ایویں میری یہ کرنا ہے وہ کسے پایا نہ پایا چک موڈیاں تے لے جاونگے کسے ٹوئے وچ دفناونگے او گھر آ کے تینوں بھول جاونگے یاد آیا یا نہ آیا اٹھو جی سلام